غوث اعظم چلنے پھرنے لگے، بڑھ کر کے پروان چڑھ گئے۔ جیلان میں اسی جانب سے ایک دن گزر ہوا، دیکھا ایک ٹیلے پر وہی مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان لیا، کہا السلام علیکم۔ سرکار غوث اعظم کو دیکھتے ہی مجذوب نے سلام کر لیا ہے۔ حالانکہ مجذوب عمر میں بہت بڑے تھے، مگر غوث اعظم کو دیکھتے ہی سلام کر دیا، اور جیسے ہی سلام کیا غوث اعظم فرماتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ سلام ایک، جواب دو۔ مجذوب کسی سے کلام نہیں کرتا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی سے تاجدار ولی سے کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر سلام تو ایک کیا تھا، جواب کس لیے دو دیے ہیں؟ زور سے بولو۔ غوث اعظم نے فرمایا اے اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی، آپ یاد کیجئے کہ جب میں دنیا میں آیا نہیں تھا، اپنی ماں کے شکم میں تھا، ماں کے بطن اطہر میں تھا، آپ ایک دن میرے دروازے سے گزرے تھے، آپ نے مجھے سلام میرا نام لے کر کے کیا تھا، میں نے تو جواب دیا تھا، مگر آپ نے نہیں جواب دیا تھا، اس لیے میں نے ایک اس سلام کا جواب دیا ہے اور ایک اس سلام کا جواب دیا ہے۔ اور جب نبی کے بارگاہ کا رہنے والا ولی ولی کو پہچان سکتا ہے تو نبی کو علی کیوں نہیں پہچان سکتا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی محتار کے ذریعے عالم ہے مختار کا۔ ماں کے شکم سے ایک اللہ کے ولی کو پہچانتا ہے، اور ایک اللہ کا ولی ایک ولی کو ماں کے شکم میں پہچان سکتا ہے۔ وہ قسم خدا کی ہم بھارت کے رہنے والے مسلمانوں کو ہمارا غریب نواز کیسے بھول سکتا ہے، روزے دار کیسے بھول سکتا ہے؟ اس لیے ہی کہتے ہیں ولی آئے ہیں در پر، میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی، میرے غریب نواز۔ اور استاد زمین نے کہا تھا باجائے ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹا ہے مانگنے والا۔ اس لیے غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ پرانی تاریخ نہیں، نئی تاریخ سنو۔ غریب نواز کے فیضان کی گورکھپور یو پی کا ایک شہر ہے، ریتی چوک محلے کا نام ہے، رہنے والے لڑکے کا نام فیروز احمد ہے۔ اسی ریتی چوک کا رہنے والا پورا خاندان سڑا ہوا وہابی، بدبودار وہابی، بچے کی آنکھ بیماری میں چلی جاتی ہے، روشنی ختم ہو گئی۔ لکھنؤ کے ڈاکٹروں کو دکھایا، گورکھپور کے ڈاکٹروں کو دکھایا، ممبئی کے ڈاکٹروں کو دکھایا، کلکتہ کے ڈاکٹروں کو دکھایا، ہر ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا، کہا اب روشنی کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اب تو زندگی نابینا گزارنا پڑے گی۔ برادران اسلام، مگر اس بچے کی قسمت کو دیکھو جس کے دل میں پیارے غریب نواز کی محبت کا چراغ چل رہا تھا، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اے میرے والدین، تم نے مجھے ہندوستان کے تمام ڈاکٹروں کو دکھا دیا، ہر ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، اب کوئی میرا علاج کرنے والا نہیں، میری ایک مان لو، میری ایک بات کو ذرا سن لو، مجھے غریب نواز کے دربار میں پہنچا دو، مجھے یقین ہے میرا غریب نواز مجھے آنکھیں عطا فرما دے گا۔ اتنا کہنا تھا، بچے کی بات سنی، سڑا ہوا وہابی باپ بولا غریب نواز کے پاس کوئی کارخانہ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی آپریشن کی مشین ہے کہ آنکھیں ملا کرتی ہیں۔ بچے نے کہا کارخانہ نہ صحیح ہو، مشینیں نہ صحیح ہو، مگر وہ اللہ کے ولی ہیں، اگر اشارہ کروا دے تو دنیا کو نیست و نابود اور دنیا کو پلے بدل دیا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، غریب نواز کے دل کی لگن لے کر کے ماں باپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہنے لگا اے میرے ماں باپ، میری جوانی پہ ترس کھاؤ، میں جوانی میں قدم رکھ رہا ہوں، اگر نہ بھی نہ رہا زندگی ٹھوکرے کھاتے ہوئے گزرے گی، ہر جگہ تم نے علاج کرا لیا، مجھے ایک مہینے کے لیے غریب نواز کی بارگاہ میں چھوڑ دو، مجھے سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر چھوڑ دو۔ کہا اگر نہ بھی، کہا جو تم کہو گے وہ میں کر لوں گا، اس کے بعد کبھی غریب نواز کو نہیں مانوں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے، اگر غریب نواز نے مجھے آنکھیں عطا کر دی تو تم کیا کرو گے؟ کہا اگر عطا کر دی تو ہم تیرے دین میں داخل ہو جائیں گے، غریب نواز سے محبت کرنے لگیں گے۔ برادران اسلام، مصلحت طے ہو گئی، بچے کو لیا اور لینے کے بعد اجمیر کی نگری میں آ گئے۔ اجمیر آئے، سید فرید الدین میاں گدی نشین سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ کہا کون؟ کہا کہ میں ایک بچہ ہوں، سرکار میری آنکھیں بیماری کی وجہ سے چلی گئی، ہر ڈاکٹر کو دکھایا، بڑے
बड़े डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया, कोई मेरी आंखों की रोशनी को वापस ना ला सका, मगर मेरे दिल का एक चिराग रोशन है, मेरे दिल में मोहब्बत गरीब नवाज रोशन है, तो मुझे ठेस लगाई है। मेरा दिल कहता है गरीब नवाज मुझे आंखें अता फरमाएंगे, और मेरी शर्त भी लगी है, अगर मुझे आंखें ना मिली तो मैं अपने बाप के दादा के साथ हो जाऊंगा, और अगर मुझे आंखें मिल गई तो ये मेरे माँ बाप गरीब नवाज के खिलाड़ी बन जाएंगे। सैयद फरीदुद्दीन मियां का कौल है, बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधी गई, रात का वक्त हुआ, गरीब नवाज का सामने दीदार हो जाता है, दीदार हुआ गरीब नवाज का। फरमाते हैं मेरे खाजा कि बेटा तुझे हमारे दरबार के फूलों से इफ्तार करना होगी, तुझे 17 दिन रोजा रखना होगा और सहरी करना होगी, तो मेरे लंगर के दलिये से करना होगी, लंगर के बनने वाले खाने से करना होगी। बच्चे ने कहा सरकार मंजूर है, जैसा आप चाहेंगे मैं करूंगा। और गलत पट्टी बांधी गई, इफ्तार होने लगी फूलों से होती है, सहरी इफ्तार लंगर के खाने से होती है। 14 दिन तक पट्टी बनी रही, तारीख पता नहीं रही, बल्कि अभी सैयद फरीदुद्दीन मियां अल्लाह उनके चाहे तो हमारे सरों पर देर तक कायम रखे, बाहयात हैं। आप फरमाते हैं 14 दिन के बाद जब पट्टी खोली गई और जब चेकअप कराया गया, डॉक्टर की मशीन ने कहा कि नाबीने की आंखों में 60% भी नहीं, वापस आ गया। दोबारा फिर पट्टी बांधी गई, और जब 17वां रोजा मुकम्मल करने के बाद मगरिब के बाद पट्टी खोली गई, उसी फिरोज बच्चे का कौल है, कहता है कसम है मुझे गरीब नवाज के दरबार की कि जितना मुझे पहले दिखता था मेरी आंखों में उससे कहीं ज्यादा रोशनी आ गई। ये मेरा गरीब नवाज है। जब बच्चे को बीमारी वाला देखा, माँ बाप आए गरीब नवाज की चौखट पर पकड़कर रोने लगे, हंसने लगे। गरीब नवाज पहचाना नहीं था, गुस्ताखी हुई है, गलती हुई है, माफ कर दो। और पुकार कर कहते हैं कि जब अजमेर के खाजा का ये आलम है तो बगदाद के राजा का आलम क्या होगा, और जब बगदाद के राजा का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का दुआ कर रहे हैं। तो फकत बात ये होती है कि जो जिस इरादे से आता है गरीब नवाज उसे आता भी फरमाया करते हैं। बिरादरान इस्लाम सरकार गरीब नवाज के मुरीद खास आपने जानते हैं ना, जानते हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह महरौली शरीफ दिल्ली में जिनकी बारगाह है, जब आप सरकार गरीब नवाज की बारगाह में रहते थे, आपको इतने ज़ाहिर व बातिन अता फरमाने के बाद गरीब नवाज ने हुक्म फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन जाओ दिल्ली की सरजमीन पर हमारे नाना के दीन की तबलीग करो, दीन की इशाअत करो। बिरादरान इस्लाम पीर का हुक्म था, आप चले अजमेर की नगरी से और दिल्ली की सरजमीन पर महरौली शरीफ पहुंच गए। जिन्होंने दिल्ली देखी है आज भी जानते हैं महरौली, आज भी महरौली एक आउटसाइड एरिया है। इतना पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी आज भी दिल्ली की वो महरौली एक साइड पड़ती है, एक किनारा है। मगर जब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन आए थे वहां बेआबान जंगल के अलावा कुछ और नहीं था। अल्लाह का वली आया, आने के बाद जंगल को साफ किया गया, उस मकाम पर अपनी झोपड़ी बना दी गई। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये पाला हुआ परवरदा, ये अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा जैसे ही दिल्ली में आया है, दिल्ली में आपकी आमद की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। उस वक्त दिल्ली की सबसे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हुकूमत किया करता था, बादशाह पीरों के बड़े आशिक हुआ करते थे, इनके अंदर इश्तियाक पैदा होता है। मैं भी अल्लाह के उस वली की बारगाह में हाजिर होता हूँ जिसके चेहरे की नूरानियत का ये आलम है, जो देखता है उसका हो जाता है, जो देखता है चिंतीदा हो जाता है। अलगरज बिरादरान इस्लाम, मगर उस वक्त दिल्ली की सरजमीन पर बहुत सारे नकली पीर लोग रहा करते थे। अजीज़ाने गिरामी ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आता है, और आने के बाद जैसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन के चेहरे को देखा, सर के ताज को उतारा और सरकार गरीब नवाज के लाडले के कदमों पर रख दिया और कहा सरकार अब ताजों की कोई जरूरत नहीं है, आपके कदमों में जगह मिल जाए, यही मेरी बादशाहत की मेराज होगी। बिरादरान इस्लाम तारीख़ दिल्ली गवाह है, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ऐसा मोतक़िद होता है कि 2 महिला पालकी तैयार करवा दी गई। अपर फ्लोर पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन होते थे और
پر بادشاہ وقت بیٹھا کرتا تھا، جہاں اللہ کے ولی کے قدم سے لگنے والی نالین ہوا کرتی تھی، جوتی ہوا کرتی تھی، اس کے نیچے بادشاہ وقت کے سر کا تاج ہوا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے انعام تھا کہ جسے رب بادشاہ بناتا ہے، دنیا کے بادشاہ اس کے قدموں میں اپنی جگہ کو زندگی کی معراج بندہ کرتے ہیں۔ برادرانی صاحب، یہ بادشاہ کا قافلہ بڑی آن بان کے ساتھ دہلی میں چلا کرتا تھا۔ ایک دن اسی طریقے سے یہ بادشاہ کا قافلہ بڑی شان بان کے ساتھ دہلی کی شاہراہ پر نکل گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بھی پالکی میں ہے، بادشاہ وقت بھی ہے، مگر خواجہ قطب الدین سے ظاہری علم کو بھی التمش کو مل چکا تھا، مگر باطنی علم نہیں ملا تھا، ابھی تک کے پردے نہیں ہٹے تھے۔ یہ شاہانہ شان کے ساتھ یہ قافلہ گزر رہا ہے، راستے میں ایک عورت جھولی کو پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، اگر مجھے انصاف نہ ملا تو آنے والے زمانے میں تمہاری تاریخ سونے حقوں سے نہیں بلکہ کوئی گاڑی شاعری سے لکھنے کو بھی گوارا نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، ایک خاتون بادشاہ ہے، آخر کس چیز کا انصاف چاہیے، آخر کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے؟ عورت بڑے اچھے انداز میں اپنا استغاثہ پیش کر رہی ہے، بادشاہ کی آنکھوں سے کش کے پردے نہیں ہٹے تھے، بادشاہ وقت کو چپڑی چپڑی باتوں میں لے رہی ہے۔ بادشاہ وقت سے کہتی ہے، اے سلطان بادشاہ، مجھے انصاف چاہیے، اگر انصاف نہ دیا گیا تو آنے والے زمانے میں لوگ تمہارے نام پر جھوٹا کریں گے، تمہارے دور اقتدار بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، آبرو ریزی کی جا رہی ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، جس کی پاداش میں میرے شکم میں ایک بچہ پڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے اتنا سنا، پالکی کو نیچے رکھنے کا حکم دے دیا، پالکی نیچے رکھ دی گئی۔ بادشاہ کرسی پر پالکی سے نکلا اور نکلنے کے بعد اپنی تلوار کو نام سے کھینچ کر کہتا ہے، اے عورت بتا، وہ ایسا فساد کون ہے جس نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ آج دنیا دیکھے بھی بادشاہ وقت کی تلوار اس شاہراہ پر اس کا فیصلہ کرے گی۔ عورت بڑے اچھے انداز میں استغاثہ پیش کر رہی تھی، چپڑی چپڑی باتوں میں بادشاہ کو اپنے فیور میں لے لیا، اور جب دیکھا کہ بادشاہ پوری طریقے سے غضبناک ہو چکا ہے اور فیصلے کے منہ اور اپنے اشارہ کر دیا خواجہ قطب الدین کی طرف۔ جیسے ہی اشارہ کرنا تھا، قسم خدا کی بادشاہ کے زمین پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ کہنے لگا، اے عورت، تو بادشاہ کے پیر کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہے، قطب زمانہ کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہے، اللہ کے ولی کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہے۔ عورت کہتی ہے، بادشاہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا ہے، مجھے انصاف دلا دو، مجھے انصاف دلا دو۔ ابھی بادشاہ کی آنکھوں سے کش کے پردے نہ ہٹے تھے، الغرض بادشاہ نے جلال میں آ کر کہا کہ اے لوگوں سنو، حضرت سلطان خواجہ قطب الدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالو، پیروں میں بیڑی ڈال کر کی طرح عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ خواجہ قطب الدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے۔ ایسی تاریخ کو غریب نواز کے لاڈلے کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، آنکھوں جا رہے ہیں، چہرے پر ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ بادشاہ کے عدالت میں پیش کر دیا گیا، ایک طرف عورت کھڑی ہے، ایک طرف خواجہ قطب الدین کے ڈھرنے میں کھڑے ہیں، دھڑنے سے بیان ہو رہا ہے، عورت خواجہ قطب کے خلاف بیان دے رہی ہے، زبان درازی کر رہی ہے۔ غریب نواز کے مرید کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اپنے دل میں آپ نے کس کو نہیں، دل میں جھانکنے کے بعد اپنے پیر غریب نواز سے کہتے ہیں، کیا اسی لیے دل تھا کہ جب عزت اعلان ہو رہی ہو تو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی صفائی دینے والا نہ ہو۔ اے میرے پیرو مرشد، اگر آج آپ نے مدد نہ فرمائی تو جیتے جی قطب الدین کی عزت زندہ دردور ہو جائے گی، ایسا منہ میرا کالا کیا جائے گا، کوئی آپ کے نانا کے دین کی تبلیغ کرنے والا دہلی کی سرزمین پر نہیں آئے گا۔ ابھی کہا تھا، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زمین پر نہیں گرے تھے، کیا دیکھتا ہے سلطان شمس الدین التمش محل فیصلہ دروازے سے غریب نواز تشریف لا رہے ہیں۔ ہی سلطان شمس الدین نے دیکھا، اپنے تخت کو چھوڑا، دوڑ کر پہنچا غریب نواز کی بارگاہ میں اور کہا، سرکار اگر کوئی حکم تھا آپ نے فرمایا ہوتا سر کے بل میں حاضر ہو جاتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں، ہٹو میرے سامنے سے، آج تمہاری بادشاہت کا معاملہ نہیں ہے، آج بات میرے مرید کے وقار کی آ گئی ہے، آج بات
میرے ملک کی عزت دلا چکی ہے۔ اور آپ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں عورت کے پاس جا کر، اے عورت، ہم نے تیرا بیان اجمیر کی سرزمین سے سنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تیرا بیان اجمیر کی سرزمین سے سن لیا، اب تم کچھ نہیں بولے گی، جو بولے گا تیرے پیٹ کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ میرے غریب نواز کی سماعت کا عالم ہے کہ دلی کے بیان کو غریب نواز اجمیر میں سن لے تو آبو روڈ کا جلسہ غریب نواز اجمیر میں ضرور سماعت کرتے ہیں۔ برادران شاہ، جب غریب نواز کی سماعت کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کے تکلم کو